السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی تحریک پاکستان، جس میں ہم بات کریں گے کہ جی ہم نے پاکستان اپنا یہ ملک کیسے حاصل کیا اور کیوں اور کس بنیاد پر حاصل کیا۔ پہلے جیسے ہم بر صغیر میں سب اکٹھے رہتے تھے، ہندو مسلمان، اور پھر اس کے بعد انگریز بھی آ گئے، لیکن پھر ان کی جدوجہد کے بعد اور بہت سے مظالم سہنے کے بعد ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا، جس کو حاصل کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ آسان تو نہیں تھا، پر ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ آج ہم ان کچھ قربانیوں اور ان کی وجوہات پر بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آئے گی۔ اس کا مقصد صرف بتانا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ آگاہی ہو جائے گی اس کے بارے میں کہ ہم نے یہ ملک کیسی اور کتنی جدوجہد کے بعد حاصل کیا، اور آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ جی ہماری انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا مین ٹاپک، جو کہ ہے جی تحریک پاکستان۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے علاوہ کے علماء دین ساتھیوں میں سب سے نمایاں تھے۔ نمایاں کا مطلب یہ ہو گیا کہ جی وہ ان کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو ان میں جو نمایاں تھے ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کے بقول قائد اعظم فاسق تھے اور مسلم لیگی لیڈروں کے گناہوں اور عیاشیوں کی وجہ سے بہت سے نیک مسلم لیگ میں شامل ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو جناح صاحب کے لقب قائد اعظم کے خائف ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس لقب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناح صاحب مسلمانوں کے سب سے عظیم رہنما ہیں۔ علامہ صاحب کے مطابق لقب قائد اعظم کا مطلب محض یہ تھا کہ جناب صاحب سب سے اچھے سیاستدان ہیں، یعنی وہ انہیں صرف ایک اچھے سیاستدان کے طور پر یہ لقب دینا چاہتے تھے۔ علامہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ جب مشہور پہلوان زابسکو ہندوستان آیا تو مہاتما گاندھی یا جناح صاحب کو نہیں بلکہ رسمت زماگما پہلوان کو اس سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس طرح سیاسی و آئینی معاملات پر انگریزی حکومت سے گفت و شنید کرنے کے لیے سب سے موزوں آدمی قائد اعظم ہی تھے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم یا سیاستدان اسلامی ریاست کے رہنما ہوں گے۔ علامہ اقبال کے مطابق ایسا بالکل نہ ہونا تھا، بلکہ پاکستان کی ریاست کے معارضے وجود میں آ جانے کے بعد قائد اعظم سمیت سارے سیاستدانوں کا کام ختم ہو جانا تھا اور پاکستان کی مکمل باغ دوڑ علماء دین نے سنبھال لینی تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس زمن میں علامہ شبیر احمد عثمانی مثال دیا کرتے ہیں کہ جب ہندوستانی مسلمان حج پر جاتے ہیں تو بحری جہاز کا کپتان ایک انگریز ہوتا ہے۔ یہ انگریز کپتان حاجیوں کے بھرے جہاز کو جدہ کے ساحل کے قریب تک پہنچا کر رک جاتا ہے، کیونکہ عرب ساحل کو نہ جانتا ہے، یعنی اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پاک جگہ ہے۔ اس جگہ سے ایک عربی کپتان آ کر جہاز کی ناخدائی سنبھال لیتا ہے۔ اس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں، ہندوستانی مسلمان کا سیاسی جہاز قائد اعظم کی کپتانی میں ہے، مگر پاکستان کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ کپتانی قائد اعظم اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سے نکل کر علماء دین کے ہاتھوں میں آ جائے گی، جو شریعت کے معاملات بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے قیام کے روز آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر و بانی قائد پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر قائم ہونے نومولود سلطنت خدا داد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر جو حلف اٹھایا، اس میں چند الفاظ یہ تھے: میں محمد علی جناح حلف اٹھاتا ہوں کہ گورنر جنرل پاکستان کی حیثیت سے آئین پاکستان کی پاسداری کروں گا اور شہنشاہ خارج ششم کا وفادار رہوں گا۔ یہ الفاظ آج تک بہت یاد کردہ ہیں۔
صرف قائد اعظم ہی نہیں بلکہ اگلی دہائی میں بھی پاکستان کے تمام سربراہ خان مملکت بادشاہ یا مملکت انگلستان کی وفاداری کی قسم کھانے کے بعد ہی پاکستان پر حکومت کرنے کی اجازت پاتے رہے۔ یوم آزادی۔ مطالعہ پاکستان کی کتابوں کے مطابق پاکستان 14 اگست 1947 بروز جمعرات بمطابق 27 رمضان المبارک 1361 کو معارض وجود میں آیا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم 14 اگست کو ہی سرکاری طور پر جشن آزادی مناتے آئے ہیں، مگر قائد اعظم نے یہ شہنشاہ برطانیہ کی وفاداری والا گورنر جنرل پاکستان کا حلف 14 اگست 1947 کو نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے یہ حلف 15 اگست 1947 کو اٹھایا تھا۔ انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر میں بھی فرمایا کہ 15 اگست ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ آئینی اور قانونی طور پر یہ پاکستان کا قیام جس کے تحت عمل میں آیا وہ آزادی ہند کا قانون 1947 یعنی 1947 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جس میں آج بھی درجہ ہے کہ 15 اگست 1947 پاکستان کی پیدائش کا دن تھا۔ چونکہ پاکستان اپنے قیام کے ساتھ ہی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا تقریباً 1 سال تک پاکستان اپنی ڈاک ٹکٹ جاری نہ کر سکا۔ آخرکار جولائی 1948 میں جا کر ممکن ہو سکا جب پاکستان اپنی پہلی دفعہ ڈاک ٹکٹ جاری کی، اور پہلی ڈاک ٹکٹ پر بھی ظہور پاکستان کی تاریخ 15 اگست 1947 ہی درج تھی۔ اس کے اگلے ہی ماہ پاکستان کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ مشکلات کی وجہ سے یہ سالگرہ عظیم الشان کے طریقے سے تو نہ منائی جا سکی، مگر سرکاری طور پر بہرحال منائی گئی، اور پاکستان کی پہلی سالگرہ سرکاری طور پر 15 اگست 1948 کو ہی منائی گئی۔ اس سالگرہ کے 2 سال بعد یعنی 1950 میں تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ایک ترمیم کے ذریعے شق A123 کا اضافہ کیا گیا۔ اس دفعہ میں کے مطابق 15 اگست 1947 کو معارض وجود میں آیا اور قیام پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی سزا 10 سال قید رکھ دی گئی۔ قانون کی اس کتاب میں، جس کی دفعہ 302 کے تحت مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، آج بھی قیام پاکستان کی تاریخ 15 اگست 1947 ہی درج ہے۔ پھر ہم یوم آزادی کا جشن 14 اگست کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ ایسا ہی ایک سوال یوم پاکستان کی تاریخ کا بھی ہے۔ 23 مارچ کو پاکستان ڈے منایا جاتا ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کے قرارداد پاکستان یعنی کہ قرارداد لاہور منظور کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے اصولی مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ قرارداد، جسے مسلم لیگ کے سابقہ صدر اور احمدی رہنما سر ظفر اللہ نے تحریر کیا تھا، 23 مارچ کو پیش اور 24 مارچ 1940 کو منظور کی گئی۔ اس قرارداد کی یاد 23 مارچ کو منانی چاہیے یا 24 مارچ کو؟ اصولاً 24 مارچ کو۔ گویا پھر بھی یہ کچھ گنجائش ہے کہ شاید کسی نے سوچا کہ قرارداد منظور ہونا اتنا اہم واقعہ نہیں تھا جتنا اس کا پیش کیا جانا، وغیرہ۔ اور ایسا سوچنے والے کئی صاحب طاقت و اختیار ہوگا، اور اس نے فیصلہ سنا دیا ہوگا کہ یوم پاکستان 23 مارچ کو ہی منایا جائے گا، جس کی سمجھ اور فیصلے پر ساری قوم آج تک سر تسلیم خم کرے 23 مارچ کو ہی چھٹی پاتی ہے اور یاد مناتی ہے۔ اب جی ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان اور نظریہ اسرائیل۔ 1923 کی دہائی میں جب مسلم لیگ نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کا مطالبہ پرزور طور پر کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی سوچا کہ امت مسلمہ کو بھی اس
کا کار خیر میں شامل کیا جائے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان غیر مسلموں سے مطالبہ کریں کہ سرزمین ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اپنے علیحدہ دین کی وجہ سے علیحدہ قوم ہیں، اس لیے انہیں ہندوستان کا بٹوارا کر کے ایک علیحدہ ملک پاکستان دیا جائے، یعنی کہ جہاں وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ جب 1938 میں مصر کے شہر قاہرہ میں فلسطین کانفرنس منعقد ہوئی تو مسلم لیگ کی جانب سے چودھری خلیق الزمان نے اس میں شرکت کی۔ وہاں چودھری صاحب نے مختلف عرب مسلم لیڈروں سے قیام پاکستان کے حق میں بیان لینے کی کوشش کی، مگر ان سب نے صاف انکار کر دیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ تو وہی بات کر رہی ہے جو یہودی کرتے ہیں، یعنی مذہب کی بنیاد پر قومیت اور اسی بنیاد پر علیحدہ ملک۔ ان کے مطابق قیام پاکستان کی حمایت کرنا صرف مطلب قیام اسرائیل کی حمایت کرنا تھا۔ اسرائیل، جسے ترکی نے 1950 اور مصر نے 1979 میں تسلیم کر لیا تھا، 1947 میں پاکستان کی طرح انگریز کے زیر تسلط ایک علاقہ تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان اور مسلمان اور فلسطین میں یہودی انگریز سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنے علاقے میں وہ مذہب کی بنیاد پر علیحدہ قوم ہے، لہٰذا جب انگریز یہ علاقہ چھوڑ کر جائے تو انہیں ان کے علیحدہ ممالک یعنی پاکستان اور اسرائیل دے کر جائیں۔ ہندوستان یعنی کہ ہندوستانی مسلمان کہتے تھے کہ وہ قریب 12 صدیاں پہلے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور کوئی 700 سال یہاں کے مختلف علاقوں پر حکومت بھی کی۔ بمطابق ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہندوستان میں ان کے رہائشی اور حکومتی علاقے ان کی ملکیت ہو چکے ہیں، جو ان کو بہرحال دے چکے ہیں، کیونکہ غیر مذہب اقوام کے ساتھ رہ کر ان کا دھرم بھرم شٹ ہو جانے کا خدشہ تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کا کہنا تھا کہ ان کے آبا یعنی حضرت ابراہیم عراق میں رہتے ہیں۔ آسمانی کتاب توریت کے مطابق خدا نے انہیں فلسطین میں لا کر بسایا اور یہ ملک قیامت تک کے لیے یہودیوں کو عطا کر دیا، لہٰذا پچھلے 4000 سال سے ملک خدائی تحفہ کے طور پر ان کے پاس ہے، اور اس پر لگ بھگ 600 سال ان کے پیغمبروں نے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی حکومت کی۔ اس کے بعد یہ علاقہ مختلف اقوام کے زیر حکومت آتا رہا، مگر یہودی مسلسل یہاں بستے رہے، لہٰذا یہ ان کا ملک ہے، اور اب جب یہ کہ انگریزوں سے ہی جا ہی رہے ہیں تو وہ ان کے ملک کے حوالے سے لے کر جائیں۔ مذہبی بنیادوں پر پاکستان کے قیام کے بعد یہودیوں نے مذہبی بنیادوں پر اسرائیل کے قیام کی تحریک پر زور دینا شروع کر دیا، اور یہ معاملہ اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ جب یہ معاملہ وہاں پہنچا تو اسرائیلی مخالف ممالک نے پاکستان کے مندوب سر ظفر اللہ کو اپنا لیڈر چنا، مگر ان کی ہر دلیل کو ان کے سامنے قیام پاکستان کی مثال رکھی گئی، اور یوں نظریہ پاکستان کے فلسفے کی بنیاد پر 1948 میں سلسلہ اسرائیل بھی معرض وجود میں ہی آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اقلیتی لیگ۔ دیوبندی علماء دین کی قیام پاکستان کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں اسرور سوک رکھنے والے بہت سے ہی رہنما شیعہ اور اسماعیلی تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے اور آخری صدر اسماعیلی تھے، پہلے سر آغا خان اور آخری حضرت قائد اعظم۔ اور 1931 میں احمدی رہنما سر ظفر اللہ بھی آل انڈین مسلم لیگ کے صدر چنے گئے، جہاں صاحب 5 بار مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، 1916 میں، پھر 1948 میں، 1924 میں، اس کے بعد 1929 اور پھر 1934
اور آخری بار 1937 میں. 5ویں بار 10 سال پر محیط تھی جب وہ 1937 سے 1948 تک مسلم لیگ کے صدر رہے. یہ سیاسی پارٹی کی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کو چلانے کے لیے بھی چندے کی ضرورت پڑی تھی جو کہ امیر مسلمان ہی دے سکتے تھے. ہندوستانی مسلمانوں میں 2 طبقے امیر تھے، جاگیردار اور کاروباری. چونکہ جاگیریں زیادہ تر انگریز سرکار کے ہی مرہون منت تھیں، لہذا جاگیریں عمومی طور پر انگریز مخالفت سیاست سے گریز کرتے تھے. چنانچہ چندہ کاروباری مسلمانوں سے ہی آیا کرتا تھا. یہ طبقہ زیادہ تر تجارتی بندرگاہوں جیسے ممبئی، مدارس اور کلکتہ میں آباد تھا، اور ان لوگوں میں بہت سے اسماعیلی اور شیعہ اور احمدی تھے. اس وجہ سے مسلم لیگ کے بہت سے صدر بھی وہ چنے گئے جن کا ان طبقوں پر اثر اور شوق تھا، اور وہ ان سے چندہ جمع کرنے میں معاون ہو سکتے تھے. چونکہ حکمران انگریز تھے، اس لیے رہنمائی بھی انہی لوگوں کو سونپی جاتی جو انگریزی تعلیم بھی رکھتے تھے اور انگریزی نظام کو بھی خوب سمجھتے تھے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت خداد پاکستان کو بنانے والی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے زیادہ تر صدر مذہبی رجحان کے دقیاد و نوسی علماء دین نہیں بلکہ انگریزی تعلیم یافتہ اور القاب یافتہ بابو لوگ تھے. اور ان لوگوں میں سے چند معروف شخصیات کا مختصر تعارف میں آپ لوگوں کو دیتی چلتی ہوں، جس میں سب سے پہلے نام ہے سر آغا خان. 1906 سے 1909 میں مسلم لیگ کے صدر آغا خان تھے. سر سلطان محمد شاہ آغا خان 3 اسماعیلیوں کے 48ویں امام جو کہ 1877 میں کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے انگلستان میں مشہور ایٹن اسکول اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم پائی. تاج برطانیہ کا سر کا خطاب پانے کے بعد 1932 میں لیگ آف نیشنز میں ہندوستان کے مندوب مقرر ہوئے. 1934 میں پریوی کونسل کے ممبر بنے. 1937 میں لیگ آف نیشنز کے صدر بنے. ان کے عوامی خدمات پر شہنشاہ جرمنی، ترک سلطان اور شاہ ایران نے بھی انہیں خطبات سے نوازا. دوسرا نام جی سر آدم جی پیر بھائی. 1907 میں مسلم لیگ کے سردار سر آدم جی پیر بھائی تھے. یہ جنگ آزادی سے 11 سال پہلے 1846 میں ہندوستان کے صوبے گجرات میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق اسماعیلیوں کے ایک فرقے داؤدی بوہرا سے تھا. یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی کاروباری شخص شمار کیے جاتے تھے. ممبئی میں ان کا کاٹن اور چمڑے کے کارخانے تھے. 1900 میں انہیں کیسر ہند کا خطاب دیا گیا. 1907 میں انہیں تاج برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا. گو کہ وہ ان پڑھ تھے مگر ان ایجوکیشنل کانفرنس نے انہیں اپنا پہلا صدر منتخب کیا. انہوں نے بے شمار فلاحی کام سر انجام دیے جن میں بہت سے قبرستان، سرائے مساجد، ہسپتالوں اور سکولوں کی تعمیر شامل تھی. ان کے فلاحی کاموں کا دائر نہ صرف ہندوستان بلکہ مکہ، مدینہ، کربلا اور یمن تک پھیلا ہوا تھا. تیسرا نام جی سر علی امام. 1908 میں مسلم لیگ کے صدر سر علی امام تھے. یہ کمپنی بہادر کے خلاف لڑی گئی جنگ آزادی کے 12 سالہ بعد 1969 میں پٹنہ کے ایک شہر یعنی کہ ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے. انگلستان سے قانون کی تعلیم حاصل کی. تاج برطانیہ سے سر کا خطاب پایا. مسلم لیگ کی صدارت کرنے کے 9 سال بعد انہیں انگریز سرکار کی طرف سے پٹنہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا. 1919 میں یہ ریاست حیدرآباد کے وزیر اعلیٰ کو بھی مقرر کی گئی. اگلا نام جی نواب سلیم اللہ. 1912 یعنی کہ 1912 میں مسلم لیگ کے صدر نواب سلیم اللہ تھے.
1871 میں بنگال کے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم بنگال اور مسلمانوں کی انگریزی تعلیم کے بڑے داعی تھے۔ یہ بنگال کی قانون ساز اسمبلی، بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کے پوتے خواجہ نظیم الدین پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ اگلا نام جی محمد علی جوہر۔ 1918 میں مسلم لیگ کے صدر مولانا محمد علی جوہر تھے، جن کے بارے میں تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں۔ یہ 1878 میں رامپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یہ تحریک خلافت کے ممتاز رہنماؤں میں سے تھے، جسے تحریک کی قیادت مہاتما گاندھی قرار کر رہے تھے۔ اگلا نام جی حسرت موہانی کا ہے۔ انہیں بھی ہم سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ 1921 یعنی کہ 1921 میں مسلم لیگ کے صدر مولانا حسرت موہانی تھے۔ یہ 1875 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ یہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانی ممبروں میں شامل تھے۔ اگلا نام جی سر عبد الرحیم کا ہے۔ ان کے بارے میں جی 1925 میں مسلم لیگ کے صدر سر عبد الرحیم تھے۔ 1867 میں بنگال میں پیدا ہوئے، انگلستان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1908 میں مدارس ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے، پھر چیف جسٹس بنے اور سرکار کا خطاب پایا۔ بعد ازاں کلکتہ یونیورسٹی میں قانون کے ٹیگو پر پروفیسر مقرر ہوئے۔ اگلا نام جی سر عبد القادر کا ہے۔ 1926 میں مسلم لیگ کے صدر سر عبد القادر تھے۔ انہوں نے انگلستان سے قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ انہیں 1927 میں تاج برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے صاحبزادے منظور قادر قیام پاکستان کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ اگلا نام جی ڈاکٹر محمد اقبال۔ 1930 میں مسلم لیگ کے صدر سر محمد اقبال تھے۔ یہ 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ بھی کر رکھی تھی اور انگلستان سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ 1922 میں انہیں سرکار برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب عطا کیا گیا۔ اگلا نام جی سر ظفر اللہ کا ہے۔ ان کو بھی ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں جی یہ 1931 میں مسلم لیگ کے صدر سر ظفر اللہ تھے۔ یہ ایک معروف احمدی رہنما تھے۔ یہ 1893 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور انگلستان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1935 میں ہندوستان کے وزیر ریلوے بنے اور 1941 میں فیڈرل کورٹ آف انڈیا جج مقرر ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر بنے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بھی صدر رہے۔ اگلا نام جی سر وزیر حسن۔ 1936 میں مسلم لیگ کے صدر سر وزیر حسن تھے، جنہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں ہندوستان میں ہندو اور مسلم یکتا پر زور دیا تھا۔ 1874 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور اودھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ ان کے صاحبزادے سجاد ظہیر تھے، جنہوں نے فیض احمد فیض کے ساتھ مل کر پاکستان کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ جناح 1916، 1924، 1929، 1934 اور پھر 1937 سے لے کر 1947 تک مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح تھے۔ یہ ہمارے محبوب لیڈر اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم تھے، جو گجراتی صوبے میں ایک اسماعیلی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور انگلستان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ مسلم لیگ کی ایسی ہی مغربی تعلیم یافتہ اور ترقی پسند لیڈرشپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی مذہبی یا انقلابی خیالات رکھنے والے لوگوں کی نمائندہ جماعت نہ تھی، بلکہ ہندوستان کے مسلمان اشرافیہ کی نمائندہ انگریزی رجحانات سے لبریز ایک ترقی پسند جماعت تھی،
جس کی تاریخی دلچسپی انگریز سے ہی آزادی حاصل کرنا سے زیادہ مسلم اشرفیہ کے لیے رعایتیں حاصل کرنے کے مرکوز تھی۔ سر آغا خان، خلافت عثمانیہ اور یہودی۔ دنیا کے اس وقت 3 کروڑ سے کے قریب اسماعیلی مسلمان بستے ہیں۔ یہ شیعہ مسلمانوں کا 20% بنتے ہیں اور ان سب کے امام حاضر پرنس کریم آغا خان ہیں، جو تحریک پاکستان کے مایہ ناز رہنما سر آغا خان کے پوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس ترکی کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس وقت یہودی یہ جان چکے تھے کہ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جا بسیں، وہاں ان کی چاہے کتنی ہی نسلیں پروان چڑھ جائیں، کوئی بھی ملک انہیں کبھی اپنائے گا نہیں۔ جس حکومت کا بھی جب جی چاہے گا وہ ان کا مال و اسباب ضبط کر کے ان کو ملک سے بدر کر دے گا۔ ان کا یہ ماننا اسرائیل کی سلطنت کی تباہی کے بعد دنیا بھر کی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد 2500 سال تاریخ پر مبنی تجربے کی بنیاد پر تھا۔ یہ سفر 13ویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں شروع ہوا، جب وہ فرعون مصر کی غلامی اور سے آزاد ہو کر اپنے ملک اسرائیل کی طرف واپسی کے سفر پر گامزن ہوئے۔ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، جس کے دوران عقیدے کے مطابق ان پر من و سلوہ اترتا رہا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ آخرکار یہودی اسرائیل پہنچ گئے اور ان پر قبضہ کر کے سلطنت اسرائیل پر کی بنیاد رکھی۔ اسرائیل دراصل فلسطین کا پرانا نام ہے۔ اس کے علاقے میں قائم ہونے کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ بائبل، جس کے کلام مقدس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید دراصل الہامی کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عہد نامہ قدیم، جسے عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں، یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، جس کی پہلی 5 کتابیں الہامی کتاب توریت کی ہیں، جبکہ باقی کتابیں الہامی کتاب زبور کی ہیں۔ یہ ان انبیاء کرام پر نازل ہوئیں جنہیں یہودی مانتے نہیں، یعنی جن پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ صرف مانتے نہیں، وہ ان پر پورا کے پورا یقین رکھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ۔ ان پر یہودیوں کا پورا یقین ہے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت ابراہیم عراق کے شہر ار کے باسی تھے۔ خدا نے انہیں وہاں سے فلسطین بلایا اور وعدہ لے لیا کہ وہ ان کی آل خدا کی بندگی کریں گے، جس کے بدلے میں خدا نے فلسطین کا علاقہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کی آل یہودیوں کے 12 قبائل کو بخش دیا۔ خدا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے کی نشانی کے طور پر خدا نے حکم دیا کہ ہر یہودی کے ہاں لڑکے کی پیدائش پر اس کے ختنہ کیا جائے۔ تاریخ دانوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ قریب 2000 قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب عراق پر مشہور بادشاہ حمورابی کی حکومت تھی۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے دنیا میں پہلی قانون کی کتاب لکھوائی تھی، جس کا ایک قانون تھا آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ لہذا یہودیوں کے مطابق فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کے بنانے کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ یہ علاقے خدا نے 4000 سال پہلے خاص طور پر یہودیوں کے تحفے کے طور پر تا قیامت عطا کیے۔ دوسری یہ کہ 6 صدی قبل مسیح تک یہودیوں کا ملک تھا، جب عراقی بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا، اور تیسری یہ کہ دنیا کا کوئی اور ملک اس کو قبولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کی شروعات میں دنیا میں قریب 1.5 کروڑ یہودی آباد تھے، جن میں سے آدھے ہٹلر نے 6 سالہ جنگ عظیم کے دوران مار دیے تھے۔
مگر اس سے پہلے بھی یورپ اور خاص طور پر روس میں یہودیوں پر خاص مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نوبل انعام پانے کے اگلے سال 1922 میں مشہور سائنسدان آئنسٹائن جرمنی سے سنگاپور گیا تاکہ وہ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس میں عبرانی یونیورسٹی کے قیام کے لیے صاحب ثروت یہودیوں سے چندہ جمع کرے۔ وہاں اس نے اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ یہودیوں کے لیے یہ یونیورسٹی ناگزیر ہو چکی تھی کیونکہ دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیاں یہودیوں کے بچوں کے داخلے دینے پر تیار نہیں تھیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہودی وہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آباد ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان میں سے ایک مشہور یہودی خاندان روتھسچائلڈ نے ایک وفد ترکی کے عثمانیہ خلیفہ کے پاس بھیجا، جس کے ذریعے خلیفہ نے یہ درخواست کی کہ وہ یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ یہودیوں نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف خلیفہ کی طرف سے عائد کی جانے والی تمام شرائط کی کاربند رہیں گے بلکہ رہنے کی جگہ وہ بھی وہاں کے رہائشیوں سے منہ مانگی قیمت پر ان کے رضامند سے حاصل کریں گے۔ گو کہ خلیفہ نے یہودیوں کو یہ درخواست مسترد کر دی، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ یہودیوں نے اس وفد میں معروف مسلم لیگ لیڈر سر آغا خان بھی شامل تھے۔ اس کی وجہ نہ صرف یہ تھی کہ سر آغا خان کے تعلقات دنیا میں بڑے بڑے کاروباری یہودیوں سے تھے، بلکہ یہ بھی تھی کہ خلیفہ سر آغا خان کی بات کو بڑی اہمیت دیتا تھا، کیونکہ اس کی سلطنت میں لاکھوں کی تعداد میں اسماعیلی بستے تھے جن کے امام سر آغا خان تھے۔ ویسے تو یہ بات بھی دلچسپ بات ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر مصطفیٰ کمال اتراک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو جن دو ہندوستانی مسلمان لیڈروں نے اسے خط لکھا کہ وہ مسلمان کے بین الاقوامی اتحاد کی خاطر خلافت کو ختم نہ کرے، وہ سر سید امیر علی اور سر آغا خان تھے۔ اتفاق سے یہ دونوں حضرات شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور سنی خلافتی عثمانیہ پر اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ چلیں جب ہم بات کرتے ہیں چندہ برائے علی گڑھ یونیورسٹی۔ 1898 میں جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی تو محمد اینگلو اورینٹل MAO کالج 1.5 لاکھ روپے کے خسارے میں تھا۔ اس یونیورسٹی کا بٹنا تو دور، اس کے روز کے خرچے بھی پورے ہونا محال ہونا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اسلحے کے لیس کرنے کا خواب بھی سر سید کے ساتھ ہی دم توڑ جائے گا۔ مگر اس کڑے وقت میں جب اس مسلم کالج کی بنیادیں بھی لرزتی دکھائی دیتی تھیں، اسے سر آغا خان نے سہارا دیا۔ نہ صرف سر آغا خان نے اپنی جیب سے خطیر رقم چندے کے طور پر پیش کی، بلکہ اپنے شیعہ، سنی، اسماعیلی اور ہندو دوستوں کو بھی کاروباری تعلق کے اداروں سے بھی کثیر چندہ دلوا کر نہ صرف کالج کی تمام ضروریات پوری کر دیں بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا بھی قیام ممکن بنا دیا۔ ویسے سر آغا خان ہندو یونیورسٹیاں بنارس کے بھی سب سے زیادہ چندہ دینے والے مخیر حضرات میں شامل ہے۔ اس زمانے میں بھی ہندو اور مسلمان کا جھگڑا تو موجود تھا، مگر زیادہ جھگڑا شمالی اور جنوبی ہندوستانیوں کا تھا۔ بہرحال سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ شمالی اور جنوبی ہندوستان دراصل دو مختلف ممالک ہیں جن میں دو مختلف ثقافتوں کی حامل دو مختلف اقوام بستی ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے انتظام میں بھی شمالی اور جنوبی ہندوستان کی ثقافتی تقسیم ایک مسئلہ تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی شمالی ہندوستان میں واقع تھی اور اس سے سب سے زیادہ مستفید بھی شمالی ہندوستان کے مسلمان ہوتے تھے،
لیکن چندہ تمام کا تمام جنوبی ہندوستان اور بنگال کے کاروباری اور پیشہ ور مسلمانوں کی طرف سے ہی آتا تھا۔ اس کے باوجود یونیورسٹی کے بورڈ میں صرف اور صرف شمالی ہندوستان کے لوگوں کو جگہ دی جاتی تھی اور بنگال اور جنوبی ہندوستان سے کوئی مسلمان شامل نہ کیا جاتا تھا۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں مسلم ذات پات اور یکجہتی کی۔ سب سے پہلے انگریزوں کے زیر حکومت آ جانے کے باعث بنگال میں انگریزی زبان سیکھنے، انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے اور انگریزی سرکار کی نوکری کرنے کا رجحان سب سے زیادہ تھا۔ وہاں کا کاروباری طبقہ بھی بڑا امیر تھا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں یکجہتا شامل تھے۔ شمالی ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بنگالی اور جنوبی ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمان کو کمتر جانتے اور ناپسند کرتے تھے۔ شمال جنوب کے مشرق مغرب کی یہ تقسیم اسی وقت اور بھی کھل کر سامنے آ گئی جب ہندوستانیوں کے ہاتھ میں حکومت کی چند ڈوریاں تھمانے کے لیے 1882 میں سیلف گورنمنٹ کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔ 1888 میں میرٹھ میں تقریر کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک راجپوت یا پٹھان کسی بنگالی کے ماتحت ہو جائیں۔ اس طرح 1885 میں قائم ہونے والے انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت سر سید احمد خان اسی لیے کرتے رہے کہ اس کی نمایاں کردار بنگالی لیڈروں کا تھا۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں 1857 کے بعد انگریز کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق۔ مغل دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ پنجاب میں سکھوں کی حکومت کے دوران بھی سرکاری زبان فارسی ہی رہی، مگر جب 1849 میں پنجاب پر انگریز کی حکمرانی ہو گئی تو سرکاری زبان فارسی سے بدل کر انگریزی کر دی گئی، جبکہ اسکولوں میں پنجابی ختم کر کے اردو رائج کر دی گئی۔ اردو ویسے تو ہندی سے بہت مشابہت رکھتی تھی، مگر اس کا رسم الخط عربی اور فارسی والا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ 1857 میں کمپنی بہادر اور اس کے دیسی سپاہیوں کی چاپکلش ہوئی، معاملات خراب ہوتے گئے اور کئی چھائنوں میں سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ صورتحال جلد ہی سیاسی صورت اختیار کر لی گئی اور چھوٹی بڑی کئی ہندوستانی سیاسی قوتوں نے اسے خانہ جنگی میں تبدیل کر دیا۔ گولا یعنی کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو 60 سال کی عمر میں بادشاہ بننے کے بعد اب ایک 80 سالہ ضعیف شخص تھا، نہ تو اس سیاسی کشمکش کا حصہ بننا چاہتا تھا، نہ ہی ایسا کرنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر ابھی تک ہندوستان کی بادشاہت کا نشان نہ تھا۔ وہ کمپنی بہادر کے خلاف اس جنگ میں آزادی اور مسلمان اور ہندوؤں میں یکساں شمولیت کے باعث کوئی اور ایسا لیڈر نہ ابھرا تھا جس کے جھنڈے تلے سارے ہندوستانی اکٹھے ہو کر لڑتے۔ چنانچہ مسلمانوں، نوابوں اور ہند راجوں نے اپنی اپنی غریب عوام کو اکٹھا کر کے لڑانے اور اپنی اپنی جاگیروں پر قربان کرنے کے لیے مغلیہ سلطنت کے دفاع کا نعرہ لگایا۔ لہذا آخری مغل شہنشاہ کی مرضی کے خلاف اس کے نام پر انگریز سے جنگ کا اعلان کرا دیا گیا۔ یہ لڑائی، جو زیادہ تر شمالی ہندوستان میں لڑی گئی، تقریباً 1 سال چلی، جس کے بعد مغل بادشاہ کو میانمار میں قید کر دیا گیا، بادشاہ کی نسل تغیر کر دی گئی اور ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی نے تاج برطانیہ کے حوالے کر دی۔ اس لڑائی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام امراء جنہوں نے
مغل بادشاہ کو ساتھ دیا تھا، ان کی جائیدادیں بحق سرکار برطانیہ ضبط کر کے ان کے سپاہیوں اور دوسرے لوگوں میں بانٹ دی گئیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ 1957 میں پہلے ہندوستانی مسلمان انگریزوں کی بددیسی تاجر اور غیر تہذیب یافتہ قوم سمجھتے تھے، مگر اب انگریز نہ صرف ہندوستان کا مستقل حصہ بن گئے بلکہ ہندوستان کے سب سے اعلیٰ اور تہذیب یافتہ قوم بھی ماننے گئے۔ انگریز کی عالمی سلطنت کا حصہ ہونے کی وجہ سے 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کی عالمی تجارت نے بہت فروغ پایا۔ ان کی وجہ سے مسلمان زمیندار غریب تر اور انگریز سرکار سے دور ہوتا گیا، جبکہ ہندو تاجر طبقہ امیر اور انگریز سرکار کے قریب ہوتا گیا۔ اس وجہ سے ہندو انگریزی تعلیم میں بھی مسلمانوں کے بہت آگے نکل گئے تھے۔ نتیجن 1901 میں ہندوستان میں انگریزی بولنے والے مسلمانوں کی تعداد 13,000 جبکہ ہندوؤں کی تعداد 50,000 سے لگ بھگ تھی۔ 1857 کی جنگ اور 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کی درمیانی نصف صدی نے انگریزوں کی مسلم دشمنی پالیسی کو مسلم دوست پالیسیوں میں بدلتے دیکھا۔ اس کی شروعات تو 1857 سے ہوئی، مگر جب مغل بادشاہ کے مسلمان ہونے اور بہت سے مسلمان نوابوں اور سرداروں کے جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے انگریزوں نے اسے ایک مسلم انگریز جنگ کے طور پر دیکھا اور فتح کے بعد بہت سی مسلم دشمنی پالیسی رائج کی، مگر 1871 میں جب وائسرائے نے بنگال کے ایک انگریز افسر W ہنٹر سے پوچھا کہ کیا مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے انگریزوں سے دشمنی پر مجبور ہیں، تو ہنٹر نے جواب دیا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمانوں کو عزت دی جائے تو وہ انگریزوں کے وفادار ثابت ہوں گے۔ مزید برآں اپنے بنگال کے تجربے کی بنیاد پر ہنٹر نے کہا کہ انگریزوں کے وفادار ثابت ہوں گے۔ انگریزوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوؤں کو فائدہ ہوا اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پہلے ہی غریب ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمان کو خاص رعایتیں دی جائیں۔ یہ بات انگریز سرکار نے پلے باندھ لی اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ کرنے کی پالیسی داغ بیل پڑ گئی۔ چلیں جی ہم بات کرتے ہیں 20ویں صدی کی امت مسلمہ۔ 1917 میں جب زار روس کا تختہ الٹ کر سرخوں نے سوشلسٹ حکومت بنا لی تو دوسری وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرح بخارا نے بھی روس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ باغیانہ رویہ سرخوں کی برداشت سے باہر تھا، لہذا ولادی میرلین نے ٹینکوں سے حملہ کر کے بخارا کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس حملے میں بخارا کا عظیم الشان مسلم کتب خانہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ اگلے سال 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر مال غنیمت اور زخموں کے حساب سے معلوم ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جنگ ہار چکی ہے۔ فاتحین قوموں نے سلطنت توڑنے کی باتیں شروع کی تو 1919 میں ہندوستانی مسلمانوں نے ترکی کے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی، جس میں شمال بڑے بڑے مسلمان سیاستدانوں اور علماء اکرام نے متکنہ طور پر تحریک خلافت کے رہنما اتم مہاتما گاندھی کو چنا۔ ترکی کے مسلم سلطنت تو 1453 میں مضبوط ہوئی جب استنبول ترک مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ میں 1517 میں تبدیل ہوئی جبکہ وہ مکہ و مدینہ ترکوں کے زیر حکومت آ گئے۔
بہرحال 1920 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی. یہ وہ سال تھا جب فتح مکہ کے بعد تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے تینوں مقدس مقامات غیر مسلموں کے زیر حکومت تھے. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی آزاد و خود مختار مسلم ریاست موجود میں نہ تھی. چلیں جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کے دو نظریات. تحریک پاکستان کے دوران ہندوستان کے مسلمان میں دو طرح کے نظریات مقبول تھے. ایک وہ نظریہ جس کے مطابق ہندوستان میں مسلمان کا ایمان سخت خطرے میں تھا اور اس کی حفاظت کے لیے پاکستان کا قیام ناگزیر تھا. اس نظریے کی بنیاد اس فلسفے پر تھی جس کے داعی شاہ ولی اللہ جسے عالم تھے، جن کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کے بیچ میں رہ کر صرف وہی مسلمان اپنا دھرم بھرشٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں جو شاہ صاحب کی طرح خالص عربی النسل ہوں. جو لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت خطرہ تھا کہ وہ ہندوؤں کی عادات اور عقائد اپنا کر گمراہ ہو جائیں گے، اور ہندوستان میں زیادہ تر ایسے ہی غیر عربی النسل مسلمان تھے. لہذا شاہ ولی اللہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوؤں کے گھروں اور اتنے دور گھر بنانا چاہیے کہ وہ انہیں ہندوؤں کے باورچی خانوں کی چمچیوں کا دھواں بھی ان کو نظر تک نہ آئے. جبکہ دوسرے نظریے کے داعی کانگریس کے پذیر مولانا ابوالکلام جیسے آزاد لوگ تھے جو بار بار یہ سوال اٹھاتے کہ کیا اسلام اتنا ہی کمزور تھا یا ہو چکا تھا کہ جس ملک میں مسلمان اکثریت میں نہ ہوں وہاں اگر اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اپریل 1946 میں مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے شورش کشمیری کو رسالہ چٹان کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ اسلام انسان کی روحانی پاکیزگی کا دین ہے. اس کے نام پر زمینیں بانٹنا، ملکوں کا بٹوارا کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں. چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں اکبر کا ہندوستان. اکبر ایک سمجھدار اور وسیع نظر بادشاہ تھا. اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے بادشاہ کے بجائے پاک و ہند کے تمام لوگوں کا بادشاہ بنایا. اس نظریے سے اس نے 1562 میں امبر کی راجپوت شہزادی جو دبائی سے شادی کی اور راجپوتوں کو احساس دلایا کہ مغل حکومت کوئی غیروں کی نہیں، ان کی اپنے ہی ہندوستانیوں کی ہے. بعد میں اکبر نے کئی راجپوت شہزادیوں سے بھی شادیاں کی. اکبر نے ہندوستان میں نہ صرف غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس ختم کر دیا بلکہ مندروں اور یاتر پر جو ٹیکس عائد تھا وہ بھی ختم کر دیا. اس کے علاوہ اکبر نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آئندہ سے جنگ جیتنے کے بعد مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بھی نہ بنایا جائے گا. اکبر بہت سمجھدار، قابل اور رحم دل بادشاہ تھا، مگر اس کا مطلب بالکل نہیں تھا کہ وہ جنگجو یا سخت نہیں تھا. جب میواڑ کے راجا اکبر کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو اکبر نے خود فوج کے ساتھ اس پر چڑھائی کر دی اور 30,000 لوگوں کا قتل عام کیا. 23 سال کی عمر تک اکبر بے اولاد تھا. اولاد کے لیے اس نے اپنے دارالحکومت آگرہ میں 20 میل دور سیکرٹری کے مقام پر چشتیہ سلسلے کے صوفی شیخ سلیم کے پاس جانا شروع کیا اور ان سے دعا کروانا شروع کر دی. 1 سال بعد اکبر کے ہاں مہارانی جودھا بائی کے بطن سے شہزادہ پیدا ہوا. اکبر نے نہ صرف بچے کا نام شیخ سلیم کے نام پر سلیم رکھا بلکہ سیکری کے مقام پر ایک عالی شان
شہر بسایا جس کا نام فتح پور سیکری رکھا، اور وہ آگرہ سے بہت ہی سے عوام کو زبردستی یہاں کر لا کر بسایا گیا، مگر پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں اس شہر کو خیر آباد کہنا پڑا۔ فتح پور سیکری 15 سال تک اکبر کا دارالحکومت رہا۔ اکبر کا وزیر خزانہ بہت ہی قابل ہندو راجا ٹوڈرمل تھا۔ اکبر کے زمانے میں ٹیکس کی شرح 33% تھی، مگر قحط وغیرہ کے دنوں میں چھوٹ دی جاتی تھی۔ چونکہ مالیہ کا نظام ہندو وزیر کے ماتحت تھا، اس لیے بہت سے افسر ہندو تھے اور وہ ٹیکس لینے میں اپنے ہم وطنوں اور ہندوؤں سے نرمی برتتے، جس سے اکبر بھی خوش ہوتا تھا۔ یہ راجا ٹوڈرمل ہی کی دور اندیشی تھی جس میں تمام درباری کام ہندی سے فارسی میں کر دیا۔ چونکہ وزارت مال میں سب سے زیادہ تر ہندو تھے، لہذا انہیں حکم سے مجبوراً فارسی سیکھنی پڑی، اور اس طرح وہ بادشاہ کے دربار سے زبان سیکھ گئے اور ہندوستانیوں کے بادشاہ کے قریب ہونے اور دربار میں اصول و ذوق حاصل کرنے کی شروعات ہوئی۔ اکبر کے زمانے میں پاک و ہند کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ ایسی خوشحالی ہندوستان نے آنے والے کئی صدیاں پھر نہ دیکھی۔ اکبر کے افسران بھی اتنے زیادہ تنخواہ پاتے تھے کہ شاہانہ طور پر رہتے تھے۔ افسران کا اندازہ زیادہ شاہانہ اس لیے ہوتا تھا کہ افسر موت پر ان کا منصب اور تمام جاگیریں وغیرہ بادشاہ کے قبضے میں آ جاتی تھی، جسے وہ اگلے افسر کو دے دیا کرتا تھا، لہذا پیسہ جمع کرنے کے بجائے خرچ کرنا رواج عام تھا۔ ہندوؤں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ ان کے شاستروں اور دیگری مذہبی کتب کے مطابق برہمن یا گاؤں کی پنچایت کیا کرتی تھی، جبکہ مسلمان کے درمیان تنازعات شرعی طور پر تحت قاضی فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں کے فیصلوں کے خلافت بادشاہ کو اپیل کی جا سکتی تھی، جس کا فیصلہ حرب آخر ہوا کرتا تھا۔ اکبر نے پاک و ہند کی معیشت سنوارنے کے لیے بہت ہی نہایت عمدہ پالیسیاں اختیار کیں۔ کشمیر، ایران اور دوسرے علاقوں سے عمدہ کاریگروں کو لا کر لاہور، آگرہ اور احمد آباد بسایا گیا اور ان سے قالین بانی، شال بافی اور ملبوسات کے کارخانے قائم کروائے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اکبر نے اپنے امراء اور عہدیداروں کو مجبور کیا کہ وہ بھی انہیں کارخانوں کی اشیاء استعمال کیا کریں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاک و ہند میں بہت سی صنعتیں قائم کی گئیں جو صدیوں تک یہاں کی معیشت پر بڑے مثبت اثرات مرتب کرتے رہے۔ اکبر کے زمانے میں پاک و ہند سے مسالہ، خوشبوزات، کشمیری قالین، کشمیری شالیں اور افیم دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجی جاتی تھیں اور بہت ہی مقبول تھیں۔ ہندوستان کا سوت، کاٹن کا کپڑا آدھی سے زیادہ دنیا میں بے حد مقبول تھا اور اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے ہر ملک کے ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا۔ گجرات کا سوتی کاٹن کپڑا تو ساری دنیا میں اس قدر بکتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ افریقہ اور ایشیا کے سوتی کپڑا صرف گجراتی ہی پہنا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یورپ میں بھی ہندوستانی کاٹن کے کپڑے کی بہت مانگ تھی۔ یہ نہ صرف باقی دنیا کے کپڑے سے بہت عمدہ تھا بلکہ سستا بھی تھا۔ قیمت کم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی ہندوستانی مزدور ایک یورپی مزدور کے مقابلے میں 7 گنا کم معاوضہ لیا کرتے تھے۔ چلیں جی ہم بات کرتے ہیں اکبر کا دینی رجحان۔ 16ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں یہ بات عام تھی کہ ظہور اسلام کو 1000 سال ہوا چاہتے ہیں اور اب کسی بھی وقت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اکبر اپنی جوانی کا اتنا کٹر مسلمان تھا کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا، اذان دیا کرتا،
کثرت نماز کی امامت کرواتا اور مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ انہی مذہبی جذبات کے تحت اس نے صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے ہاں حاضری دینا شروع کی اور پھر ہندوستان کا دارالخلافہ ہی آگرہ سے اٹھا کر صوفی بزرگ کے قدموں میں پوری فتح پور سیکری کر لیا۔ یہ انہی مذہبی جذبات کا کرشمہ تھا کہ اس نے صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے خانقاہ کے قریب ہی 1575 میں عظیم عمارت عبادت خانے کے نام سے تعمیر کروائی، جس کا مقصد تھا کہ علماء کرام سے اسلام کا فیض حاصل کیا جائے۔ اکبر صوفیوں اور درویشیوں کا بڑا منقد تھا۔ وہ صوفیانہ کلام بڑے شوق سے سنا کرتا تھا۔ خاص طور پر وہ جلال الدین رومی کا کلام بڑے عقیدت سے سنتا تھا اور اس دوران اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔ عبادت خانے میں علماء کرام نے اکبر کو اسلام کا علم پہنچانے کے بجائے اسے اپنے چھوٹے پن کے گمراہ کر دیا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے علماء اسلام نے ایسے فتوے دیے کہ اکبر کا مذہب بے اسلام سے دل کھٹا ہو گیا۔ مثلا اگر ایک عالم ایک چیز کو حرام کہتا تو دوسرا اسے نیچا دکھانے کے لیے عجیب و غریب تعویلیں نکال کر اسی چیز کو حلال قرار دے دیتا۔ اکبر کے 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ عبادت خانہ میں علماء کے تذکرہ نے چھیڑ دیا کہ یہ حرام ہے۔ ان علماء کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرا علماء نے کہا کہ یہ متع ہے اور یہ حلال ہے۔ پہلے علماء نے کہا کہ بادشاہ حنفی فقہ کا قائل ہے، متع نہیں کر سکتا۔ دوسرے علماء نے کہا کہ اگر مالکی فقیہ متع کے حق میں فتویٰ دے دیں تو ایک حنفی کے لیے بھی متع جائز ہو جائے گا۔ چنانچہ مالکی عالم نے فوراً فتویٰ صادر فرمایا اور بادشاہ کی شادیاں حرام سے حلال قرار پائیں۔ اس کے علاوہ شیعہ اور سنی علماء بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت ہی فضول باتیں بادشاہ کے سامنے عبادت خانے میں کیا کرتے۔ خاص طور پر بعض شیعہ علماء چند صحابہ اکرام علیہ السلام کے بارے میں ایسی نازیبا گفتگو کرتے کہ مذہب اسلام پر سے بادشاہ کا اعتبار اٹھنے لگتا۔ چونکہ اتنے جید علماء یہ باتیں کرتے تو اکبر ان کے نظر انداز بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اکبر نے اسلام کے آغاز کی تاریخ بھی پڑھوا کر سنی، مگر وہاں سے بھی ایسی مختلف فرقوں اور تواریخ میں لکھی تھی کہ اکبر کا ایمان مزید کمزور ہو گیا۔ اکبر کے زمانے کے کئی صوفی علماء بھی میدان میں آ گئے اور وحدت الوجود کے فلسفے اور ابن عربی کے تحریروں میں ایسی تعویلیں گھڑیں اور بادشاہ نے انسان کے کامل قرار دے کر اس کو بھی سجدہ تعظیمی کو لازم قرار دے دیا۔ اس سے اکبر کو دین کی ایک موم کی ناک دکھا دینے لگا جسے کسی طرح بھی موڑا جا سکتا تھا۔ لہذا اکبر نے نتیجے پر پہنچا کہ تمام مذاہب برابر ہیں، کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد سچائی پر ہے اور ہر دین سے عقل اور ضرورت کے مطابق احکام مستعار لیے جا سکتے ہیں۔ اکبر کے زمانے میں سب سے جید اور مشہور علماء دین مخدوم الملک اور صدر المصدور تھے۔ اکبر کے زمانے میں دوسرے مشہور عالم صدر المصدور تھے، جو کہ بڑی عالم تھے۔ ان کے چیلے رشوت لیتے تھے، کیونکہ مسجدوں کے اماموں کو جاگیریں صدر الصدور کے دستخط سے ملتی تھیں۔ اکبر کی مذہب میں مداخلت بھی دراصل علماء دین کی ناسمجھیوں کے نتیجہ تھی۔ علماء نے کوششیں کی کہ ہر بات کسی نہ کسی طریقے کوئی تعویل گھڑ کر فتویٰ لگا دیا جائے تاکہ حکومت کا ہر کام ان کی اجازت سے ہو اور حکومت کا سب سے طاقتور گروہ بن جائیں، جبکہ اکبر اپنی حکومت کے علماء کے پاس گروہی رکھوانے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھا۔ لہٰذا اس نے ان کی ناجائز طاقت توڑنے کا یہ طریقہ نکالا کہ مذہبی طاقت ہی بادشاہ میں مرکوز کر دی جائے، اور یہ طریقہ بڑا کارآمد رہا۔ سب سے پہلے علماء کی لڑائیوں سے اور بے سبب فتووں اور حکومت میں مداخلت کو روکنے کے لیے ابو فضل اور فیضی کے والد شیخ
مبارک نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مجتہد ہونے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ بڑی آیتوں اور روایتوں اور اسناد کی بنیاد پر ایک فتویٰ تحریر کیا گیا کہ بادشاہ وقت مجتہد اعظم ہوتا ہے، اور اس فتوے پر وقت کے تمام بڑے علماء کرام نے اپنی مہریں ثبت کی۔ اس طرح اکبر نے مذہب کے بارے میں مختلف احکام دینا شروع کر دیے۔ وسطی ایشیا کے مسلمان 10ویں صدی عیسوی تک عالم اسلام میں انقلاب آ چکا تھا۔ دارالخلافہ مدینہ کے دمشق اور وہاں سے بغداد پہنچ چکا تھا۔ خلافت امویہ اور وہاں سے خاندان عباسیہ میں داخل ہو چکی تھی۔ سلطنت خلافت اتنی پھیل چکی تھی کہ خلیفہ کے لیے ناقابل حکومت تھی، لہذا اس کے کئی علاقے آہستہ آہستہ خود مختار ممالک میں تبدیل ہوتے رہے۔ گو نام کو وہ ہمیشہ خلیفہ کو اپنا حکمران کہتے رہے۔ سلطنت غزنی بھی وسطی ایشیا کے ترکوں کی ایک ایسی ہی مملکت تھی۔ چونکہ عربوں میں فتوحات سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں تک ہی محدود رہی تھیں، لہذا ہندوستان میں عمومی طور پر لوگوں کی مسلمانوں میں پہلی ملاقات محدود حملوں کے ذریعے ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی محمود کے درباری تاریخ دانوں اور شاعروں نے اسے مرد مجاہد کے طور پر پیش کیا، جبکہ وہ ایک دانا اور دانشور اندیش جرنیل اور حکمران تھا جو کہ بیک وقت ہندوؤں اور مسلمانوں سے جنگیں کر کے اپنی سلطنت کو توسیع کرتا جا رہا تھا۔ محمود سردیوں میں پاک و ہند پر حملہ کرتا اور مال غنیمت جمع کرتا، جو اسے یہاں تک بے شمار ملتا، جبکہ گرمیوں میں ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک پر حملے کرتا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی تحریک پاکستان، جس میں ہم بات کریں گے کہ جی ہم نے پاکستان اپنا یہ ملک کیسے حاصل کیا اور کیوں اور کس بنیاد پر حاصل کیا۔ پہلے جیسے ہم بر صغیر میں سب اکٹھے رہتے تھے، ہندو مسلمان، اور پھر اس کے بعد انگریز بھی آ گئے، لیکن پھر ان کی جدوجہد کے بعد اور بہت سے مظالم سہنے کے بعد ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا، جس کو حاصل کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ آسان تو نہیں تھا، پر ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ آج ہم ان کچھ قربانیوں اور ان کی وجوہات پر بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آئے گی۔ اس کا مقصد صرف بتانا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ آگاہی ہو جائے گی اس کے بارے میں کہ ہم نے یہ ملک کیسی اور کتنی جدوجہد کے بعد حاصل کیا، اور آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ جی ہماری انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا مین ٹاپک، جو کہ ہے جی تحریک پاکستان۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے علاوہ کے علماء دین ساتھیوں میں سب سے نمایاں تھے۔ نمایاں کا مطلب یہ ہو گیا کہ جی وہ ان کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو ان میں جو نمایاں تھے ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کے بقول قائد اعظم فاسق تھے اور مسلم لیگی لیڈروں کے گناہوں اور عیاشیوں کی وجہ سے بہت سے نیک مسلم لیگ میں شامل ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو جناح صاحب کے لقب قائد اعظم کے خائف ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس لقب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناح صاحب مسلمانوں کے سب سے عظیم رہنما ہیں۔ علامہ صاحب کے مطابق لقب قائد اعظم کا مطلب محض یہ تھا کہ جناب صاحب سب سے اچھے سیاستدان ہیں۔
یعنی وہ انہیں صرف ایک اچھے